انصر اخاک ظالما او مظلوما، رواہ البخاری، اپنے بھائی کی مدد کر چاہے وہ مظلوم ہو چاہے ظالم۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے عدل و انصاف والے دین اسلام کو ماننے والو، تم نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا۔ کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو آپ کا وزن کس کے پلڑے میں ہونا چاہیے؟ مظلوم کے پلڑے میں، مظلوم کے ساتھ اور ظالم کے خلاف۔ جب آپ نے یہ بڑا ہی گولڈن ورڈ بیان فرمایا کہ اپنے مظلوم بھائی کی مدد بھی کرو اور ظالم کی مدد بھی کرو، صحابہ نے پوچھا حیران ہو کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد کرنے کی تو سمجھ آتی ہے، اس کا ساتھ دیں، اس کی قوت بن جائیں، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا ظالم کی مدد اس کو اس کے ظلم سے روک دینا۔ اگر آپ کے اندر، آپ کے بازو میں اتنی طاقت ہے، آپ ظالم کا بازو پکڑ کے اس کو ظلم سے روک دیں، بزور بازو، قوت سے، طاقت سے اس کو روک دیں۔ نہیں تو زبان سے روکنے کی کوشش کر لیں، اخلاقی پریشر ڈال کے، لوگوں کو جمع کر کے، یعنی جس بھی طریقے سے آپ اپنے ظالم بھائی کو ظلم سے روک سکتے ہیں روک دیں، کیونکہ اس میں مظلوم کا بھی فائدہ ہوگا اور اس ظالم کا بھی فائدہ، اس ظالم کے ساتھ بھی یہ خیر خواہی ہے، اس لیے کہ یہ ظلم قیامت کے دن اس کے لیے تاریکیوں کا، اندھیروں کا اور پکڑ کا، گرفت کا، عذاب کا سبب بن جائے گا۔ اگر اللہ پاک ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ ظلم کر رہا ہو، اس ظالم کو روکنے کا حکم دیتا ہے، تو وہ دین اگر کوئی کافر کسی مسلمان پہ ظلم کر رہا ہوگا تو کیا اس وقت اس ظالم کو، کافر کو، اللہ کے باغی کو کیا روکنے کا حکم نہیں دے گا؟ یقیناً اگر مسلمان کو ظلم سے روکنا ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے، تو پھر کافر جو فلسطین میں، جو کشمیر میں، جو برما میں، جو دنیا کے مختلف خطوں پہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ان کو ظلم سے روکنا یہ بھی ایک مسلمان کا، ایک مسلمان حکمران کا فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔